إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دی بہت زیادہ فضیلت اور اس دی بہت زیادہ عظمت ہے، جس دی وجہ دے نال اہل اسلام باقی مہینیاں دی بنسبت اس مہینے دے اندر اللہ تعالی دی زیادہ عبادت کر دیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو رمضان المبارک دا احترام اور اس کی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹیک چھوڑ دیو، ٹیک چھوڑ کے بیٹھو، جزاک اللہ۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹیک نہ لگاؤ۔ جمعے دے آداب دے خلاف ہے کہ آ کے آدمی فوراً ٹیک لگا کے بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو رمضان المبارک روزے دا مہینہ ہے، قرآن دا مہینہ ہے، جس دے بارے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، قیامت والے دن روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اللہ سانو رمضان المبارک
اور قرآن دی شفاعت نصیب فرمائے۔ روزہ زبان حال نال خالق و مالک دے سامنے یہ سفارش کرے گا کہ منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے اللہ اس تیرے بندے نے دن دے اجالے دے اندر تیری رضا دی خاطر کھانا پینا چھڈیا، اپنی شہوات نو چھڈیا، اپنی خواہشات نو چھڈیا۔ اللہ گناہ نو تے چھڈنا ہی چھڈنا ہے، اس تیرے بندے نے تیرا حکم سمجھ کے حلال چیزاں نو بھی کچھ وقت واسطے چھڈ دیتا۔ فشفینی فیہ، اللہ میں اس بندے دے حق دے اندر سفارش کرنا، میری سفارش نو قبول کر لے۔ کائنات دے امام نے فرمایا اللہ رحیم و کریم روزے دار دے حق دے اندر روزے دی شفاعت قبول کر لیں گے اور روزے دار دی نجات ہو جائے گی۔ چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو روزے دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسے واسطے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی اپنا کھانا پینا چھڑ دے وے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف پیدا کرے، اس دی زبان دے اندر، اس دی اکھ دے اندر، اس دے کان دے اندر، اس دی شرمگاہ دے اندر حیا نظر آئے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور، کہ جیڑا بندہ جھوٹی بات نہیں چھڑدا، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ مار دے، روزہ رکھ کے بھی خیانت کر دے، روزہ رکھ کے بھی اپنی نگاہ دی حفاظت نہیں کردا، بازار دے اندر بیٹھ دے، گلیاں دے اندر بیٹھ دے، کسے دکان تے بیٹھ دے، کسے چوراہے تے بیٹھ دے اور غیر محرم عورتاں نو دیکھ دے، آنے جانے نو دیکھ دے ہے، سونے نبی نے فرمایا اس بندے نو سوائے بھوک اور پیاس دے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس واسطے دعا فرماؤ جمعے دے آغاز دے اندر اللہ سانو اپنے روزے دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آ جائے گا دوسری طرف تے قرآن، اللہ سانو قرآن دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک قرآن دا مہینہ ہے۔ بلکہ میں تے اس طرح بیان کرنا کہ رمضان المبارک نو جو شان ملی ہے وہ قرآن دی وجہ نال ملی ہے۔ رمضان المبارک نو جو عظمت ملی، رمضان المبارک نو جو شان ملیا، جو مقام ملیا، جو عظمت ملی، جو فضیلت ملی، وہ اس واسطے ملی ہے کہ اس رمضان المبارک دے اندر اللہ فرما رہے نے اے عام مہینہ نہیں بلکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بلکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر میں اپنا پاک کلام قرآن نازل کیتا ہے۔ بلکہ مہینہ ہی نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرما رہے نے اس مہینے دی ایک رات دے اندر، لیلۃ القدر دے اندر اسی قرآن نازل فرمایا۔ اس ایک رات دی عبادت ایک طرف اور اس دے مد مقابل 1000 مہینے دی عبادت ایک طرف۔ سونے نبی نے فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینے دی عبادت نالوں اس ایک رات دی عبادت افضل ہے۔ تے پھر رمضان نو شان ملی کس دی وجہ دے نال؟ قرآن دی وجہ دے نال۔ دعا فرماؤ اللہ سانو قرآن دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا آئے گا قرآن پاک کہے گا منعتہ النوم، اللہ رات دی تاریکی دے اندر، رات دے اندھیرے دے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ دے باوجود، بہت زیادہ تھکاوٹ دے باوجود اللہ اس نے نیند دی پرواہ نہیں کیتی، اس نے اپنے بستر دی پرواہ نہیں کیتی، اس نے اپنے آرام دی پرواہ نہیں کیتی۔ اللہ رات نو اٹھ کے قیام اللیل کردا رہا، نماز تراویح دا اہتمام کردا رہا، نفل و نوافل ادا کردا رہا، نماز تہجد ادا کردا رہا۔ فشفینی فیہ، اے میرے اللہ
میں تیرا پاک کلام اس بندے دے حق دے اندر سفارش کرنا ہاں، اللہ میری سفارش قبول فرما۔ سونے نبی نے فرمایا خالق و مالک قرآن مجید دی شفاعت نو قبول کر کے اس بندے دی نجات کر دیں گے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو رمضان المبارک دیاں راتاں دے اندر اور رمضان المبارک دے دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، معمول بناؤ، دناں نو تقسیم کرو، پھر نہ کہنا کہ کسے دسیا نہیں۔ اپنے دناں دا معمول بناؤ، اپنے وقت دا معمول بناؤ۔ پچھلے جمعے بھی میں بیان کر کے گیا، کم از کم زیادہ نہیں تے ہر روز اگر بندہ ایک سپارہ روزانہ پڑھے تو پورے رمضان دے اندر ایک قرآن مکمل ہوتا ہے۔ اور بلا ناگا نماز تراویح دا اہتمام کرے، قیام اللیل دے اندر قرآن مجید نو سنیا جائے تو اس دا اور اجر و ثواب ہے، انشاءاللہ کے جا کے بیان کراں گا۔ لیکن اے قرآن، اے رمضان، آپس دے اندر انہاں دا گہرا تعلق ہے۔ میں سمجھنا جس بھائی نے، میری بہن نے قرآن مجید پڑھیا ہے اس نو ایک سپارہ روزانہ اے زیادہ نہیں بلکہ اس تو بھی زیادہ تو زیادہ تلاوت کیتی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بیان کر دینے میں آیا اللہ دے نبی کول، کیا اللہ دے رسول منو دسو میں کنے دنوں دے اندر قرآن مجید مکمل کراں، کنے دنوں دے اندر قرآن مکمل کراں؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینے دے اندر قرآن مکمل کر لیا کر۔ اللہ دے رسول میرے اندر طاقت اس سے زیادہ ہے، فرمایا 5 دنوں دے اندر قرآن مکمل کر لیا کر۔ نہیں اللہ دے رسول میں اس سے بھی زیادہ ہمت اور طاقت رکھنا، فرمایا 20 دنوں دے اندر قرآن مکمل کر۔ 15 دن بیان کیتے، پھر 7 دن بیان کیتے، کیا اللہ دے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھنا؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص، اگر اس سے زیادہ ہمت اور طاقت ہے 3 دن تو پہلے تو قرآن مکمل نہیں کر سکتا۔ ہاں جس بندے نے 3 دن تو پہلے قرآن مکمل کر لیا وہ سمجھ لوے کہ اس نے قرآن نو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن نو سمجھا جائے، اگے انشاءاللہ بیان کرنا ہے، بھی پوائنٹ بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک دے اندر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماؤں، میری بہنوں، قرآن مجید دی کثرت دے نال اس میں بیدار کرو، بیدار ہو جاؤ۔ زیادہ وقت نہیں انشاءاللہ جلدی ختم کر دیں گے۔ بیداری دا ثبوت دیو، میرا بھی روزہ ہے اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، تھکاوٹ دے باوجود تو اس واسطے نیند کرنا اچھی بات نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زیادہ تو زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیتی جائے، لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دسیا کہ 3 دنوں تو کم مدت دے اندر قرآن پڑھنا یہ تیرے واسطے صحیح نہیں، درست نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں اگر 3 دنوں دے اندر قرآن مکمل کیتا جائے تو ایک دن دے اندر 10 سپارے بن دے نے۔ میں 10 سپارے نہیں کہہ رہا، کم از کم ایک پارا بلا ناغا قرآن مجید دی تلاوت کرو۔ جنہ میرے بزرگاں نے، بھائیاں نے، دوستاں نے، میری ماما بہناں نے قرآن پڑھیا ہے، کیونکہ اے مہینہ قرآن دا مہینہ ہے، لیکن جڑا سپارہ پڑھنا ہے اس دے اندر غور و فکر کیتی جائے، اس دے اندر تدبر کیتا جائے، اس دا فہم حاصل کیتا جائے، ترجمہ تفسیر پڑھی جائے کہ قرآن میرے کولوں کس چیز دا مطالبہ کردا ہے، اس دے حلال حرام نو پڑھیا جائے اور قرآن مجید دے مطابق اپنی زندگی دے قرآن نو نافذ کیتا جائے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو قیامت والے دن قرآن دی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن دی کیتی جائے، تلاوت کیتی جائے۔ اس تو بعد قیام اللیل کرنا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جڑا زیادہ رکعات پڑھدا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ زیادہ رکعات پڑھدا ہے، 20 رکعات پڑھدا ہے، 40 پڑھدا ہے، 50 پڑھدا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جڑا رکعات تھوڑا پڑھدا ہے، رکعتاں پڑھدا ہے، 8 پڑھدا ہے، 10 پڑھ لیندا ہے، 6 پڑھ لیندا ہے، 4 پڑھ لیندا ہے، لیکن اس دی رکعت لمبی ہے، قیام لمبا، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، قرات لمبی،
میرے عزیزو میرے بھائیوں، اے آدمی اس آدمی نالوں زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے جڑا رکعات دے زیادہ پڑھدا ہے لیکن اس دی نماز دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں، اس دی نماز دے اندر ذکر نہیں، اس دی نماز دے اندر اٹھک بیٹھک ہے، اس دی نماز دے اندر جلدی ہے۔ اس واسطے میرے عزیزو میرے بھائیوں، رمضان المبارک دے اندر قیام اللیل بھی کرنا ہے لمبی قرات کر کے۔ اکثر لوگ غیر حافظ ہوندے نے لیکن اللہ نے موقع دیتا ہے ساری مسجد دے اندر یا کسی بھی مسجد دے اندر، محلے دی مسجد دے اندر قرآن مجید پڑھیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، بستر تے جا کے آرام کرنا ایک کوئی شیخی نہیں، ایک کوئی بڑی بات نہیں۔ سب تو بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اپنا بستر چھڑ کے، اپنا آرام چھڑ کے، اپنی نیند قربان کر کے مسجد اندر آئے اور امام صاحب دے پیچھے کھڑے ہو کے قیام اللیل دا اہتمام کرے۔ میں حدیث بیان کرنا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو من قام مع الامامی، جڑا بندہ امام دے نال قیام کردا ہے، قیام اللیل نماز تراویح دا اہتمام کردا ہے، حتیٰ ینصرفا، حتیٰ کہ امام نے سلام پھیریا، نماز تراویح تو امام صاحب فارغ ہوئے، مقتدی بھی نماز تو فارغ ہوئے، نماز تراویح تو فارغ ہوئے، بڑے جستجو دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال اس نے قیام اللیل دا اہتمام کیتا۔ سونے نبی نے فرمایا، کتب لہ قیام لیلۃ، اللہ رحیم و کریم ان 8 رکعات دے بدلے دے اندر، 1 گھنٹے دے بدلے دے اندر یا 1.5 گھنٹے دے عوض دے اندر خالق و مالک پوری رات دا قیام اس دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دے دے۔ 1 گھنٹے دی تھکاوٹ ہے اور تھکاوٹ بھی قرآن مجید دی وجہ دے نال، اور جس بندے نو قرآن تھکا دے، تھکاوٹ ہو جائے قرآن سنن دی وجہ دے نال، میرے عزیز میرے بھائی، ایک کاٹے والا سودا نہیں، اے منافع ہی منافع ہے۔ اس واسطے کیونکہ کل قیامت دے دن جس وقت ہر آدمی نفسا نفسی دے عالم دے اندر ہوئے گا، اللہ رحیم و کریم دے دربار دے اندر ایک ہوئی قرآن جو انسان نو دنیا دے تھکا دینے والا، قیام دی وجہ دے نال ایک قرآن انسان دے حق دے اندر سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن دی سفارش قبول کر کے اس بندے دی نجات دا سامان تیار کر دیں گے۔ انشاءاللہ قیام اللیل دا اہتمام کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ اور اگر تسی رمضان تو بعد بھی یہ اجر و ثواب میرے بھائیوں کمانا چاہتے ہو، خواہش ہے، آرزو ہے کہ اللہ رمضان تو علاوہ 11 مہینے میں نو کوئی ایسا عمل مل جائے جس دی وجہ دے نال ساری رات دی عبادت لکھ دیتی جائے، ساری رات دا قیام لکھ دیتا جائے، سجدہ رکوع لکھ دیتا جائے، قرآن دی تلاوت لکھ دیتی جائے۔ میرے محبوب پیغمبر نے بڑا پیارا نسخہ بیان فرمایا، توجہ دے نال اس حدیث نو سننا، فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کردا ہے، امام صاحب دے نال آ کے نماز پڑھدا ہے اور تکبیر اولا دا اہتمام کردا ہے، پہلی صف دے اندر آ کے مل جاندا ہے، امام دے دائیں بائیں پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاندا ہے، با جماعت عشاء دی نماز ادا کر کے اپنے بستر تے جا کے سو گیا، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے ہاں اس دے نامہ اعمال دے اندر اس طرح اجر و ثواب لکھ دیتا جاندا ہے جویں اونے پوری رات دے اندروں ادھی رات قیام کیتا ہے۔ ادھی رات یعنی اگر 10 گھنٹے دی رات ہے، 5 گھنٹے وہ اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے۔ لیکن اگے فرمایا من صلی صبح فی جماعت، لیکن عشاء دی نماز پڑھ کے جان والا پھر صبح دی نماز بھی آ کے با جماعت ادا کرے، تکبیر اولا دا اہتمام کرے اور امام صاحب دے نال آ کے پہلی اور دوسری دوویں رکعات ادا کرے، اللہ دے نبی نے فرمایا صبح دی نماز بھی با جماعت، عشاء دی نماز بھی با جماعت، درمیان والا سارا وقت آرام سکون دے نال نیند کیتی، بستر تے آرام اور سکون کیتا، فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں 2 نمازاں نو پڑھن دی وجہ دے نال پوری رات دی عبادت لکھنے دے لے۔ میرے بھائیوں، رمضان نو ضائع نہ کرو،
اس دے دنوں نو ضائع نہ کرو، اس دیاں راتاں نو ضائع نہ کرو۔ پہلا عمل میں دسیا کہ اسی رمضان المبارک دے اندر کی کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ رمضان المبارک دی قدر کرنی ہے روزہ رکھ کے، رمضان المبارک دی قدر کرنی ہے قرآن مجید دی تلاوت کر کے، رمضان المبارک دی قدر کرنی ہے قیام اللیل دا اہتمام کر کے۔ اللہ فرما رہے نے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات نو اٹھ کے قیام کیتا کرو، رات نو اٹھ کے مصلی تے کھڑے ہو جایا کرو، رکوع کیتا کرو اور سجدہ کیتا کرو۔ نصفہ اوین کس منہ قلیلا، ادھی رات قیام کر لو یا اس تو کمی بیشی کر کے رات نو ضرور نماز تہجد اہتمام کرو، اس واسطے کہ وامن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازاں تے 5 فرض نے، لیکن تواڈی ذات پاک دے اوتے نماز تہجد بھی فرض ہے، اور نماز تہجد دے اندر اس قدر برکت ہے، اس قدر برکت ہے کہ ان قریب اللہ کریم قیامت والے دن تانوں مقام محمود عطا کرن گے، فضیلت ملدی ہے، شان ملدی ہے۔ تے میرے بھائی محنت کر کے کوشش کر کے آدمی کہے کہ فضیلت بھی مل جائے اور عمل بھی کوئی نہ کرنا پائے، بے عملی دے نال انسان رمضان گزار دے اور رمضان اور غیر رمضان دے درمیان کوئی فرق نہ کرے، نہ انہوں افطاری دا پتا، نہ اس نو روزے دے آداب دا پتا، نہ نماز دا پتا، نہ قیام اللیل دا پتا، نہ قرآن مجید دی تلاوت کی تھی، اور پھر کہے کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے لیکن اسی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک دے دن دا بھی احترام کرو اور اس دی رات دا بھی اہتمام کرو۔ انشاءاللہ العزیز اسی رمضان المبارک دی قدر کرنی نا انشاءاللہ العزیز۔ تو قیام اللیل کی کرنا ہے، لمبی قرات کیتی جائے، لمبی قرات کیتی جائے، لمبی تلاوت کیتی جائے۔ حضرت عوف بن مالک سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دفعہ میں اللہ دے رسول کو لایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، کہ لگے میں نماز اندر شامل ہو گیا۔ اللہ دے نبی نے پہلی رکعت دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کی تھی، 28 سپارے سورہ بقرہ مکمل کی تھی، رکوع دے اندر چلے گئے، اتنا ہی لمبا رکوع کیتا، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسے رحمت والی آیتوں گزر دے، رحمت والی آیت اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر ہوندا، میرے محبوب پیغمبر اس آیت رک جاندے اور رکن تو بعد اس رحمت دا سوال کر دے۔ وَلَا يَمُرُّ بِآیَةِ عَذَابٍ، اور جدوں کوئی عذاب والی آیت آندی، کوئی سخت آیت آندی، اللہ دی پکڑ والی آیت آندی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت رک جاندے اور اللہ کولوں اس عذاب دی پناہ منگ دے کہ اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا ہاں، اس پکڑ تو اس سزا تو میں تیری پناہ دے اندر آنا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے دے نال قیام کیتا، رکوع دے اندر گئے، آپ نے دعا پڑھی سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی۔ یہ رکوع دی دعا ہے، جس طرح سبحان ربی العظیم پڑھیا جاندہ ہے، جس طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی رکوع دی دعا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی رکوع دی دعا ہے۔ اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، یہ بھی رکوع دی دعا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب پیغمبر رکوع دی حالت دے اندر دعا پڑھ رہے نے، سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی۔ میرے نوجوان بھائیوں، تواڈے واسطے ایک پیغام ہے کہ کم از کم سانو چاہیے ہے کہ رمضان المبارک دے اندر اپنی نماز بہتر کر لئیے،
کرنی نا انشاءاللہ نماز بہتر کرنی ہے نا اگر یہ دعاواں میں یاد کر سکنا ہاں میرے بھائیو تسی بھی یہ دعاواں یاد کر سکتے ہو آسان طریقہ ہے حسن المسلم دعاواں دی کتاب ہے اور آن نیٹ تے بھی موجود ہے اگر تسی چاہتے ہو انہاں دعاواں نو یاد کر لئیے آپ دی نماز دے اندر اللہ دا ذکر آ جائے اللہ دی یاد آ جائے رکوع لمبا ہو جائے سجدہ لمبا ہو جائے قیام لمبا ہو جائے تے پھر میرے بھائی نماز یاد کرنی ہے انہاں دعاواں نو یاد کرنا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد دے اندر یہ دعا پڑھ رہے نے سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی اے عظمت والے اے بڑائی والے اے شان والے اے عزت والے اے اکرام والے اللہ ساری پاکیزگی تیری ہے شان تیری ہے عظمت تیری ہے بڑائی تیری ہے سبحان ربی العظیم یہ بھی دعا رکوع دی دعا ہے پڑھ لو کوئی حرج نہیں منع نہیں لیکن اس دے نال نال اور جڑیاں دعاواں ثابت نے میرے بھائیو وقت نکال کے انہاں دعاواں نو بھی یاد کرو انشاءاللہ یاد کریں گے نا انشاءاللہ سی مسلمان ہاں کم از کم سانو فخر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جنیاں دعاواں مسنون نے نماز دے بارے دے اندر اور نماز دیاں دعاواں یاد نے سورہ فاتحہ اچھی طرح یاد ہے رکوع دیاں دعاواں یاد سجدے دیاں دعاواں یاد اتحیات دیاں دعاواں یاد میریاں ماواں بہناں واسطے بھی اج دا پیغام ہے اج دا سبق ہے کہ نماز دے اندر جتنیاں بھی دعاواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے اسی انہاں دعاواں نو یاد کرنا ہے عملی طور تے اسی اگے آئیے تو قیام اللیل حضرت عوف بن مالک بیان کر دے نے اللہ دے نبی رحمت والی آیت گزر دے رحمت دا سوال کر دے کسے عذاب والی آیت تو گزر دے اس عذاب تو پناہ مانگ دے لمبا رکوع کیتا لمبا سجدہ کیتا اگلی رکعت دے اندر بھی اللہ دے نبی نے لمبا قیام کیتا لمبا رکوع اور سجدہ کیتا اسی طریقے دے نال میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل دا اہتمام کر دے رہے اللہ نے تو بڑا سنہری موقع دیتا ہے کہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے نے اور پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سننا ہے اور جس قدر اجر و ثواب قرآن پڑھنے والے نو ہے اتنا ہی اجر و ثواب قرآن سننے والے نو ہے اس واسطے کیونکہ میرے کول دلیل موجود ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود دے کول آئے صحابی رسول دے کول آئے کمزور صحابی ہے جسامت دے اعتبار نال بھی مال بھی اتنا زیادہ نہیں آپ نے فرمایا اے ابن مسعود آج میرا دل کردہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کو قرآن سنا آج میں نو قرآن سناؤ اللہ دے رسول ابن مسعود کو قرآن سن رہے نے فرمایا اللہ دے رسول یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ تواڈے قلب اطہر تے تواڈے سینہ مبارک تے تواڈے صدر دے اوتے تواڈے سینے تے قرآن نازل ہویا اور میں تانوں قرآن سناواں فرمایا میرا دل کردا ہے انی اسمع القرآن میرا دل کردا ہے اج اپنے تو علاوہ کسی اور کو قرآن سنا اس واسطے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر اللہ نے موقع دے دیتا ہے رمضان المبارک دی صورت دے اندر اور نگاہ دوڑاؤ ساڑھے کتنے عزیز و اقارب رشتہ دار پچھلے رمضان المبارک دے اندر موجود سن آج نظر نہیں آندے ممکن ہے ساڑھی زندگی دا آخری رمضان ہوئے اس واسطے میرے بھائیوں قیام اللیل دا اہتمام کرو کرنا ہے نا انشاءاللہ العزیز جو روزے گزر گئے اگر انہاں دے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ معاف کر دے اور باقی جو ایام نے انہاں دناں نو قیمتی بناؤ راتاں نو قیمتی بناؤ دناں نو قیمتی بناؤ عبادت دے اندر گزارو اور ذکر اذکار دے اندر گزارو دعا دے اندر گزارو انشاءاللہ العزیز مینوں بڑی امید ہے کہ سونے نبی نے جو فرمایا قیامت والے دن روزہ سفارش کرے گا قرآن سفارش کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سانو قرآن بھی سفارش نصیب کرنگے اور رمضان دی بھی سفارش نصیب کرنگے انشاءاللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول دیکھو، صحابہ اکرام دا معمول دیکھو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے سینہ مبارک دے قرآن آیا، حضرت ابو ذر غفاری بیان کردے نے، میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی بیان کردے نے، اللہ دے نبی نماز تہجد پڑھ رہے نے، نماز تہجد پڑھ دیاں وَلَضَّالِّينَ آمین تے پہنچے، ساری رات اکو ایت گزاری، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ایک قرآن دی لذت اس آدمی نو نصیب ہو سکتی ہے جڑا بندہ قرآن دی گہرائی دے اندر چلا جائے، قرآن دے ترجمے دے اندر چلا جائے، اسے معنی مفہوم دے اندر چلا جائے۔ ان تعذبہم، نبی کائنات رحمت للعالمین دی زبان دے جملہ ہے، ان تعذبہم، اگر اللہ انہاں لوگاں نو تو عذاب دے دے، انہاں گنہگاراں نو عذاب دے دے، انہم عبادکا، اللہ یہ تیرے ہی بندے نے، اپنے بندیاں نو عذاب دینا ہے، اپنے بندیاں دے سختی کرنی ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ اے گنہگار نے، اے سیاہکار نے، پاپی نے اپنی ساری زندگی گواہ کے آئے، خراب کر کے آئے، اگر اللہ انہاں گنہگاراں نو تو معاف کر دے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ تینوں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اسے ایکو عید ہوتے ساری رات گزار دیتی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس جگہ تے رک کے یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ بندہ جدو نماز پڑھ رہا ہوئے ایک سورت بار بار پڑھی جا سکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، قل هو اللہ احد، یہ کوئی چھوٹی آیت نہیں، یہ کوئی چھوٹی سورت نہیں۔ اے نیت لے کے نماز پڑھے بندہ کہ چلو سورت اخلاص پڑھنا تاکہ جلدی نماز ختم ہو جائے، نیت دے صرف فرق ہے۔ لیکن اگر اے سوچ لے کہ سورت الاخلاص پڑھی جائے کہ میرے سونے نبی نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ سورت الاخلاص پڑھدا ہے، اللہ اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 10 سپاریاں دا اجر و ثواب لکھ دیندے نے۔ میرے بھائیو، نیت سے انحصار ہے۔ اگر تیری نیت اے ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ سورت الاخلاص ایک دفعہ پڑھی جائے 10 سپاریاں دے برابر ہے، اس دا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ سورت الاخلاص چھوٹی ہے، نماز جلدی ختم ہو جائے گی، کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کچھ ملن والا نہیں، اس واسطے اپنی نیت نو، اپنی سوچ نو، اپنی فکر نو بدلو کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی جی آیت دے اتے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم ساری رات گزار دیتے۔ آئے اللہ دے رسول حضرت عائشہ دے کول دعا فرماؤ اللہ سانو رمضان دیاں راتاں انہاں دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آئے فرمایا عائشہ اتعبد اللیلتا، آج رات میرا دل کر رہا ہے، اتعبد اللیلتا لربی، آج میں اپنے رب دی عبادت کر لواں، اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جاواں، اپنے رب دے سامنے رکوع اور سجدہ کر لواں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے اللہ دے رسول میرا تے دل کردا ہے کہ مینوں تہاڈا قرب مل جائے، تہاڈی نزدیکی مل جائے، لیکن میں تہاڈی رضا دے اُتے راضی ہاں، جس طرح تسی خوش ہو میں بھی خوش ہاں۔ اللہ دے رسول نماز دے اندر کھڑے ہوئے، حضرت عائشہ خود بیان کر دیاں نے اللہ دے نبی نے وضو کیتا، نماز دے اندر آئے، یبکی زارو کتار رو رہے نے، حتی بلّا حجرہ، حتیٰ کہ اللہ دے نبی دا دامن اے جھولی گود آنسواں دے نال تر ہو گئی، رکعت ختم نہیں کیتی، قیام ختم نہیں کیتا، بار بار تلاوت کر رہے نے، حتی بلّا لحیتہ، اللہ دے نبی دی داڑھی مبارک جو ہے آنسواں دے نال تر ہو گئی، پھر بھی قیام دے اندر، پھر بھی نماز دے اندر، پھر بھی اللہ دی یاد دے اندر، تلاوت دے اندر، حتی بلّا الارض، حتیٰ کہ جس جگہ تے میرے محبوب پیغمبر نماز پڑھ رہے نے وہ جگہ بھی آنسواں دے نال تر ہو گئی۔ امی جان عفیفہ کائنات سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دیاں نے اس قدر اللہ دے نبی نماز دے اندر روئے، رات دی طریقی دے اندر روئے، حتیٰ کہ صبح دی نماز دا وقت ہو گیا، حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یوزنہ بالصلاۃ اللہ دے نبی صبح دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تسی نماز ختم کرو نماز تہجد دے اندر اللہ دے نبی نے ساری رات وقف کر دیتی ہے بلال نے دیکھیا سونے نبی دے چہرہ مبارک دے آنسو نے فرمایا اللہ دے رسول انہا کیوں رو رہے ہو لما تبکی انہا کیوں رو رہے ہو وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک اللہ نے تہاڈی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے رون دی وجہ کیا ہے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا اے بلال جس خالق و مالک نے میرے دے اتنے احسانات کیتے اتنے انعامات کیتے میں عبادت کر کے اس دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں اج اسی بھی اپنے دائیں بائیں دیکھیے اپنی صحت نو دیکھیے اپنی جوانی نو دیکھیے اللہ نے ماں باپ دی شکل دے اندر نعمت عطا فرمائی مال و دولت دی شکل دے اندر اللہ نے نعمت عطا فرمائی صحت عطا فرمائی جوانی عطا فرمائی رزق عطا فرمایا سب کچھ عطا فرمایا ہے جو کچھ بھی میرے عزیزو میرے بھائیو تیری میری قسمت دے اندر ہے اللہ نے سب کچھ عنایت کر دیتا اس دے باوجود بھی انسان اللہ دے سامنے کھڑا نہ ہوئے اللہ دے سامنے کھڑا نہ ہوئے آپ نے فرمایا اے بلال اج اللہ تعالیٰ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل فرمایا اور اے آیت نازل فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اے لوگوں رات چلی جائے دن آ جائے اس واسطے تواڈے واسطے بہت بڑی نشانی ہے رات کدھر جاندی ہے دن آ جاندا ہے دن چلا جائے رات آ جاندی ہے دن کدھر جاندا ہے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض اللہ نے آسمان بنائے اللہ نے زمین بنائی دن بنایا رات بنائی اس کے اندر عقل والیاں واسطے بہت ساریاں نشانیاں نے فرمایا ویل لمن قرأہا ولم یتفکر فیہا وہ بندہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ برباد ہو جائے جڑا بندہ اس آیت نو پڑھدا تے ہے لیکن اس آیت دے اندر غور و فکر نہیں کردا تدبر نہیں کردا فہم حاصل نہیں کردا اس واسطے میرے بھائیوں قرآن مجید پڑھنا ہے قیام اللیل دا اہتمام کرنا ہے لیکن کوشش کرو جس سپارے نو پڑھنا ہے اس سپارے دا ترجمہ پڑھیا جائے اس نو سکھیا جائے دیکھیا جائے کہ قرآن ساڈے کولوں کس چیز دا مطالبہ کردا ہے آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنا اس رمضان المبارک دے اندر بہت سارے اعمال نے کرنے والے انہاں اعمال دے اندروں ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ دے راستے دے اندر رمضان المبارک دے اندر بہت زیادہ خرچ کیتا جائے صدقہ خیرات کیتا جائے نیکی دے اندر حصہ لیا جائے اللہ فرما رہے ہیں الذین ینفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ اللہ دے بندیاں دی نشانی اے ہے کہ وہ دن دے وقت بھی خرچ کردے نے اور رات نو بھی خرچ کردے نے وہ چھپا کے بھی خرچ کردے نے وہ دکھا کے بھی خرچ کردے نے اللہ دا قرآن ہے سرا وعلانیۃ چھپا کے بھی صدقہ کرنے والے دکھا کے بھی صدقہ کرنے والے نیت سے فرق ہے اس واسطے صدقہ کردے دکھا کے کہ مینوں ویکھ کے لوگ اور زیادہ تو زیادہ اس نیکی دے اندر حصہ لے لین میرے عزیزوں میرے بھائیوں جنہیں لوگ اس نیکی دے اندر شامل ہون گے سارے دا اجر و ثواب اس نوں بھی حاصل ہوئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس رمضان المبارک دے اندر ویسے بھی اللہ دے نبی بہت زیادہ سخی لیکن جدو رمضان المبارک آ جاندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کر دے بہت زیادہ مال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ فرماندے نے اہل اسلام اہل ایمان دی نشانی اے ہے اہل ایمان دی علامت اے ہے کہ وہ اللہ دے مال دے اندروں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دے نے میرے عزیزوں میرے بھائیوں بہت سارے لوگ نے بخل کنجوسی اور اگر خرچ بھی کرنا ہے اس انداز دے نال اس طریقے دے نال میرے عزیز میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا انہاں لوگاں واسطے بہت سخت وعید ہے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ من قبل ان یاتی احدکم الموت
سورہ منافقون دے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ فرما رہے نے کہ اسی جو کچھ تانوں عطا کیتا ہے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرو اس تو پہلے کہ موت آئے تو انسان دی زبان تے یہ ہوئی جملہ ہوئے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی جی مہلت مل جائے، میری موت اندر تاخیر ہو جائے، میری موت تھوڑی جی لیٹ ہو جائے، فاصدق، اللہ میں صدقہ کرنا چاہنا، میں خیرات کرنا چاہنا، تیرے راستے دے اندر لگانا چاہنا۔ میرے عزیز میرے بھائی، اللہ فرماندے نے جدو موت دا وقت آ جائے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدو موت دا وقت آ جائے، موت دا پیغام آ جائے، پھر مہلت نہیں ملدی، پھر وقت نہیں ملدا، پھر میرے عزیز میرے بھائی وہ مہلت ختم ہو گئی۔ مہلت یہ ہوئی ہے کہ اللہ نے سانو صحت دیتی، اپنی صحت دی حالت دے اندر، اپنی زندگی دے اندر اللہ دے دیتے ہوئے مال دے اندروں زیادہ تو زیادہ خرچ کرنا ہے انشاءاللہ، کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ آواز نہیں آئی؟ انشاءاللہ العزیز میرے سمیت اسی اللہ دے راستے دے اندر زیادہ تو زیادہ خرچ کرنا ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، اگر یہ وقت ہاتھ دے اندر نکل گیا کوئی کہنے والا تے نہیں، لیکن انسان اپنی آخرت نو بہتر کر لے گا، اگر نہیں خرچ کرے گا اپنا ہی نقصان ہے، اور اگر اسی خرچ کر لواں گے ساڑی اپنی ذات نو فائدہ ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک اور مقام تے فرمایا، بے شمار مقامات نے، لیکن جو میں پڑھیا جو میں سمجھیا، منافق آدمی دی نشانی اے ہے کہ جدو اس نو کیا جائے کہ اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرو، اللہ دا قرآن اے کہہ رہا ہے، میری اپنی زبان نہیں، میرے اپنے جملے نہیں، اللہ فرما رہے نے کہ منافق آدمی دی نشانی ہے، اس کے اندر دو خامیاں نے، جدو نماز پڑھنے واسطے آئے نماز اندر سستی کردہ ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز پڑھن نو دل نہیں کردا، اے نفاق دی علامت ہے، نفاق دی نشانی ہے، آ جاندہ ہے بڑی سستی دے نال، بڑی کاہلی دے نال، اور بوجھ سمجھ کے مسجد اندر آندہ ہے، نماز واسطے آندہ ہے، اور دوسری خامی، دوسرا نقص، دوسری علامت فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ پہلی بات وہ ہے کہ منافق اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردہ ہی نہیں، اگر خرچ کرے بھی تو وہ بوجھ سمجھ کے، نہ چاندیا ہویاں جبر سمجھ کے کہ جی میں کسی نو مجبور کر دیتا جائے، فرمایا اے منافق دی علامت ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو نفاق تو محفوظ فرمائے، اللہ سانو نفاق تو محفوظ فرمائے۔ اس قدر بری بیماری ہے کہ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب تو نچلا درجہ منافق دا ہے جہنم دے اندر۔ اس واسطے وہ خوش قسمت انسان ہے جس دا مال، جس دا روپیہ پیسہ مسجد دے خرچ ہو جائے، مدرسے دے خرچ ہو جائے، یتیمہ دے خرچ ہو جائے، مسکینہ دے خرچ ہو جائے، اور دیگر نیکی دے کمہ دے اندر خرچ ہو جائے، وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، وہ بندہ جس دا روپیہ پیسہ مسجد تے لگ جائے، مدرسے تے لگ جائے، پانی دا انتظام ہو جائے، روشنی دا انتظام ہو جائے، صفا دا انتظام ہو جائے، قرآن دا انتظام ہو جائے، دیگر امور مسجد حل ہو جان، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ رحیم و کریم اس بدلے دے اندر اپنے اس بندے دا محل جنت دے اندر بنا دیں گے۔ میرے ایک بزرگ کہنے لگے آپا ماشاءاللہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو اسی زبان دے جملہ یہ ہے کہ اسی اس غرض دے نال اپنی اس مسجد تے خرچ کرنا ہے کہ جی میں اپنے گھر دے اندر کوئی مکان تیار کرنا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ اے انسان نیت لے کہ میں اے سوچ پیدا کرا کہ جی میں اپنے گھر دے کسے کونے دے اندر ایک مکان تیار کرنا ہے، ایک بیٹھک تیار کرنی ہے، اے میں اللہ دے گھر دے اندر اور روپیہ پیسہ خرچ کر دے ماں، میرے بھائی اینی کو رقم لگی ہوئی تیری میری نجات دا سبب بن جائے۔ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر جو فرمایا کہ موت دے وقت جو انسان مہلت لے گا کہ اللہ مینوں مہلت دے دے میں تیرے راستے دے اندر خرچ کر لواں، ایک نقطہ ہے
اور نہیں انہیں کوئی کہا کہ اللہ مینوں مہلت دے میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں، مینوں مہلت دے اللہ میں جا کے قرآن دی تلاوت کر لواں، نہیں، ان دی زبان سے ایک ہی جملہ آیا ہے کہ اللہ مینوں مہلت دے میں تیرے راستے دے اندر خرچ کرنا چاہنا ہاں۔ مفسرین نے بیان کیتا ہے کہ اس بندے نو جدو موت نظر آ رہی ہے، موت جس وقت نظر آئی فرشتے آ گئے، موت دا پیغام لے کے آ گئے، اس بندے دی نگاہ آخرت دے اتے پئی تے آخرت دے اندر اس نے دیکھیا کہ او لوگ جڑے دنیا تے رہ کے اپنا مال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر رہے نے۔ اللہ دے نبی دی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امرئ فی صدقتہ، کل امرئ فی ذل صدقتہ، اللہ دے نبی نے فرمایا ہر آدمی قیامت والے دن اپنے اپنے صدقے دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا۔ مردے وقت اس نے دیکھیا کہ اس آدمی دا انجام یہ ہو رہا ہے کہ شدید گرمی ہے، شدید شدت ہے اور حدت ہے، گرمی ہے، تپش ہے، حرارت ہے، لوگ نفسا نفسی دے عالم دے اندر نے، لیکن اے آدمی جس نے اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتا، مسجد بنا دیتی، مدرسہ بنا دیتا، لوگ فائدہ اٹھا رہے نے، اس دی وفات تو بعد لوگ نماز پڑھ رہے نے، اس آدمی نے اپنی موت دے وقت اس صدقہ کرنے والے دا انجام دیکھ لیا کہ او آدمی اپنے صدقے دے سائے تھلے کھڑا ہے، اور سونے نبی نے فرمایا وہ چھتری بن کے سایہ بن کے اسی طرح ہی رہے گا حتیٰ یفصل بین الناس، حتیٰ کہ لوگاں دے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، لیکن اے بندہ اتنا بڑا دن اس دن دے اندر اپنے صدقے دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا۔ اس واسطے دعا فرماؤ اللہ سانو زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کرنے دی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص مرد حضرات بھی حصہ لین اور عورتاں بھی، میریاں ماما بہناں وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لین، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا انی اریتکن اکثر اہل النار، میں دیکھیا ہے کہ جہنم دے اندر مرداں دے مقابلے دے اندر عورتاں دی تعداد زیادہ ہے، فرمایا اس واسطے زیادہ تو زیادہ صدقہ کرو۔ اس موقع تے بھی اللہ دے نبی نے صدقے دا پیغام دیتا، خیرات دا پیغام دیتا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود پھیلائی، صحابہ کرام بیان کر دینے جدو عورتاں نے پیغام سنیا، عورتاں نے اپنے کان دیاں بالیاں اتار کے بلال دی جھولی دے اندر سٹ دیتیاں، اس واسطے کیونکہ ساری آخرت بہتر ہو جائے، ساری دنیا بہتر ہو جائے، اس واسطے دعا فرماؤ اللہ سانو رمضان المبارک دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارے نیک اعمال جتنی اللہ نے توفیق دیتی ہے اس دے اندر زیادہ تو زیادہ حصہ لین دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی تلاوت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قیام اللیل دا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے دے نال قرآن دے اندر غور و فکر کرنا ہے، اور آخری بات دسی کہ اللہ دے راستے دے اندر زیادہ تو زیادہ مال خرچ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔